नाजरीन, पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे मुबारक जवेद साहब जो नाइन ब्रदर के चीफ एग्जेक्टिव हैं, अच्छी नज़र रखते हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं, तबसरे भी ले रहे हैं। तो मैंने दरख्वास्त की कि आए, हमें फिर दोबारा आज तबसरा दें। कल भी उन्होंने दिया था। नई सूरत हाल के बारे में मैं उनसे पता करूंगा। मुबारक साहब, 100 आज़ाद उम्मीदवार, 70 के करीब नून लीग और 55 लगा लें आप पीपल पार्टी। क्या देख रहे हैं हम, क्या बनेगा, होगा क्या हमारे मुल्क में? जी असल में कल आपको जहाँ पे मैंने ये कहा था कि ये सुबह रिजल्ट जो है ये तब्दील हो जाएंगे, और आपने देखा कि जी सुबह रिजल्ट तब्दील हो गए। जी आज सब तबसरा कर रहे थे कि बड़ी अक्सरियत के साथ पीटीआई के जो आज़ाद लोग हैं वो जीते हैं। ये बकायदा तौर पर रसीद साहब एक लंदन का प्लान बना हुआ है, उसी के अच्छा। तहत ये सारा कुछ चल रहा है। हम्म उसमें ये बकायदा फिक्स है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे, सदर हम्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जरदारी के मतलब इस वक्त रिपोर्ट आ रही कि उसको बनाया जाएगा। और ये भी मैं बता दूं कि इस वक्त तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2 साल से पाकिस्तान पर कब्जा ग्रुप ने इस वक्त कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ठीक। तब्दीली थोड़ी सी इसमें ये की गई है कि मार्शल लॉ डायरेक्ट नहीं लगाया गया, पहले मार्शल लॉ लगाया जाता, अब सिविल लोगों को इस्तेमाल करके और फिर अपनी मर्जी के नतायज का ऐलान किया जाता है, अपनी मर्जी के फैसले किए जाते हैं। आज हम्म बड़ी तादाद में लोग बाहर तो निकले, मगर अच्छा। जो ताकतवर लोग हैं उनका कहना है कि 2-4 दिन में ये प्रोग्राम हो जाएगा और ये ठंडे पड़ जाएंगे। नंबर जी। एक तो ये है। दूसरा, आपको मैं ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी धांधली, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी परेशान होगी पाकिस्तान की हालत देखकर कि इन्होंने कई वीडियो मेरे पास आई हैं सोशल मीडिया से, मैंने देखी हैं कि पाक फौज के लोग जो है उन्होंने कब्जा किया पोलिंग जहाँ पे भी थी, और वहां से अच्छा। नतायज गायब किए। काफी बड़ा कपला लगाया इस दफा ना, जिस तरह अभी वो बता रहे थे कि 1 लाख से ज्यादा ख्वाजा जीत गया। कल ख्वाजा साहब का हम्म चेहरा देखने वाला था, और कल नवाज शरीफ का, मरियम का, सबके चेहरे देखने वाले थे। ठीक। ये एक कब्जा ग्रुप है जिससे जान छुड़ानी बड़ी मुश्किल है। पाकिस्तान में तो कोई किसी के घर पे कब्जा कर ले तो वो नहीं छुड़ा सकते, तो इस वक्त तो पूरे मुल्क पे कब्जा हो चुका है। हम्म उसमें आपकी अदालतें भी मुलव्वस हैं, ताकतवर लोग, सियासतदान। और ये मैं बता देता हूँ कि 2 साल पहले मैंने बताया था कि इमरान खान को ये दोबारा नहीं आने देंगे, और ठीक। कल भी इस तरह की खबरें चलाते रहे कि इमरान खान के साथ कोई मुलाकात हो रही, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हम्म ये सिर्फ हमारी जो ताकतवर जिनको आप जो मर्जी नाम ले लें उनका मसला नहीं, ये इंटरनेशनल इमरान खान का मसला बन चुका है। क्योंकि अच्छा। इंटरनेशनल लेवल पे लोगों, जो बड़ी ताकत है, उन्होंने अपने लोगों को इस्तेमाल करके, पाकिस्तानी लोगों को, तो इस पार्टी को खत्म कर दिया। और अब मेरा ख्याल है कि तकलीफ दे हालात है, अवाम बड़ी तकलीफ में है, मगर कोई मरहम जी। रखने वाला नहीं है। मरहम रखने का कोई जरिया नहीं बन रहा। मुबारक जवेद साहब बता रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं जिस तरह आपने बताया कि यूरोपीय यूनियन और जो आलमी इदारे हैं वो भी धांधली का जिक्र कर रहे हैं, और वो उन्होंने जो खास तौर पे ये बल्ले का निशान गया है और जो नताइज बड़े देर से हैं। ये तो पाकिस्तानी मीडिया पीट उठा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे ऐसे मीडिया और ऐसे ऐसे सहाफ़ी ने सवाल उठा दिए हैं कि वजह क्या है कि इतनी देर बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलानात किए और वो भी अभी पूरे नहीं हुए। यूरोप में देखा गया 2-4 घंटे बाद स्पीच हो जाती विक्ट्री की। ये नसीर साहब, असल में मैंने आपको बताया है कि ये बकायदा तौर पर एक प्रोग्राम बन चुका था, अखबारात में शाया करवा दिया गया था कि वजीर आजम नवाज शरीफ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आई मरियम ने एक एक ऐसा बयान जारी किया कि हम बारीक अक्सरियत से जीत गई है, मरकज में भी पंजाब में भी।
179 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے لی ہیں، جہاں پہ یہ اچھا پنجاب میں سندھ میں بھی باریک سریت سے پنجاب میں بھی جیتے ہیں، مگر وہاں پہ بھی ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر کر دیا گیا، اتنی ہوں دھاندلی۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ یورپین یونین کہتی رہے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے ماننا ہی نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں کے متعلق یہ رپورٹ جاری ہوتی رہی ہے کہ 130 نمبر پہ شاید آ رہی ہیں، تو کیا فرق پڑ ہوں گیا؟ وہ تو ان لوگوں کے ہوں لیے چیزیں ہوتی ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہوتا ہے۔ پھر آج میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا لوگ کہہ رہے کہ تاریخ یہ لکھے گی، جو مرضی لکھتی رہے تاریخ، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا پاکستان ہوں کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تھا، تاریخ ہوں لکھتے رہے، جنہوں نے کیے تھے وہ مر کھپ کے غرق ہو گئے۔ ہوں تو یہ پاکستان کی جو حالت ہے اس پر صرف اس وقت افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اپنی عوام کو افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اور جو حیرانگی کی بات ہے کہ شرم نہیں ہے کسی میں بھی، اور جب شرم ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرتے رہے۔ اچھا تو مہنگائی تو زوروں پہ ہے، تو عوام اب کیا کرے گی، کس طرف جائے گی؟ انہوں نے تو اپنی سیاست آج کرتی رہنے ہیں، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، ویڈیو آئی عوام کا کیا بنے گا؟ میں بھی بتاتا ہوں، عوام کی ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ ہوں ایک بندے کو پاؤں باندھ کر، ہاتھ باندھ کر تشدد کیا جا رہا ہے، تو یہ ہوں میسج عوام کو دیا گیا کہ اگر آپ نے کوئی آواز اٹھائی تو آپ کے ساتھ یہ اشر کیا جائے گا۔ یہ طاقتور لوگوں نے اس طرح کی ویڈیو جو ہے ریلیز خود کی ہے۔ اچھا ہاں جی، اب عوام کے لیے یہ ہے میسج ہے کہ وہ پنجابی جی کہتے نہیں کہ تتے توے تے بھی بہنا تو چیخ بھی نہیں مارنی، اچھا ٹھیک وہ آخری گل ہے کہ نکل جائے۔ تو عوام اچھا پاکستان کی، وہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی غلطیوں کی سزا بھگتے گی، اور جو ہوں نوجوان نسل ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملک چھوڑ کے کوئی بھاگ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ وہیں ذلیل و خوار ہوگا، اور کیا ہوگا۔ تو اب آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کس کی حکومت بنتا دیکھ رہے ہیں؟ آزاد امیدوار کدھر جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہی اپنی حکومت بنا لینی ہے، ان کے پاس اتنے تو ووٹ ہے نہیں کہ یہ حکومت بنا لیں گے۔ دیکھو جی، حکومت جس نے بھی بنانی ہے وہ ہوں وہ حافظ سمن الوا تیار ہو رہا ہے، تو وہ اچھا میں میوہ جات پڑھ رہی ہے، گری میوے اور بھی چیزیں پڑھ رہی ہیں۔ تو میرا ہوں خیال ہے کہ کسی نے بھی ابھی تک مٹھائی اس لیے تقسیم نہیں کی کہ سون حلوہ جیسے ہی حافظ سون حلوہ تیار ہوگا، وہ آپ ہوں نے حافظ کا سون حلوہ بڑا مشہور ہے، تو وہ ہوں حافظ صاحب کے سون حلوے کے ساتھ ہی یہ سارا سلسلہ چلنا کہ حکومت کس نے بنانی۔ مگر نون لیگ کے مرکز میں میرا خیال ہے کہ یہ فکس ہو چکا ہے کہ ان کو گورنمنٹ دی جائے گی۔ آپ کا خیال یہی ہے کہ گورنمنٹ، اچھا کوئی پیپل پارٹی اور نواز لیگ یہ دونوں اگر مل بھی جائیں تو ان کو ساتھ ایم کیو ایم کو ملانا پڑے گا، کیونکہ 15 سیٹیں ان کی ہیں۔ اگر لے جاتے ہیں 80 کے قریب لے جاتی ہے نون لیگ، اور 60 کے قریب لے جاتی ہے جو پیپل پارٹی ہے، 140 ہوگی، 15 وہ لے لیں، پھر بھی 172 کا یا 180 کا بنتا نہیں ہے۔ آزاد لیں گے تو بنے گا، باقی تو اتنا جیت ہی نہیں سکے۔ آزاد امیدوار جو ہیں ان میں سے وہ لے لیں گے، جس مرضی بندے کو وہ لے سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا تو ہے کہ حافظ کا سون حلوہ جو ہے وہ سارا کسی کو بھی کھلوا سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اچھا اب اگر وہ پیپل پارٹی اور آزاد بنائیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، تو کیسا کمبینیشن رہے گا؟ تو سر کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے بتا دیا، کوئی اور راستہ نہیں دیا جائے گا، وہی ہے جس کے ذریعے نواز شریف صاحب کے کیس ختم ہوئے، عمران خان کے اوپر کیس بنائے گئے، اور نواز شریف کو اقتدار میں لانے کے لیے تمام راستے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایئرپورٹ پہ عدالت کا عملہ پہنچ گیا تھا، وہاں فنگر پرنٹ لے لیے، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ ہوں تو نواز شریف کو یہ لوگ اس وقت جو ہے طاقتور لوگ جو ہے وہ آپ کو زیادہ دیر انتظار بھی کرنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے 2-4 دن میں ہی یہ بھی آپ کی سب کی پریشانی دور ہو جائے۔ اچھا آج انہوں نے آفر کر دی ہے، ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب نے مل کے پاکستان کا سوچنا ہے،
ساری پارٹیوں کا نام لے لیا لیکن تحریک انصاف کے چیئرمین بانی کا نام نہیں لیا. چلیں ان کا نام لیتے تو گوہر صاحب کا ہی نام لے لیتے کہ چلیں ان کو کریڈٹ دیتے کہ آپ کے آزاد امیدوار ماشاءاللہ جیتے ہیں. انہوں نے ہر بندے کا نام لے لیا. تو کیا وجہ ہے کہ ان کی زبان سے یہ لفظ کیوں نہیں نکلا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے خیال میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب 179 سیٹیں وہ لے گئی ہے تو نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، تاکہ عوام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اہمیت نہیں دی جاتی ہے اس طرح نا. مطلب انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی عمران خان کو. تو پاکستان کو کیا بچائیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 10 سال تک ہم نے پاکستان کو پتہ نہیں کیا بنا دینا ہے. جو پہلے انہوں نے بنایا 30-35 سال، اب وہ پھر 10 سال مانگ رہے ہیں. وہ ٹھیک تو ہے، کہہ دیتے تو ان کا بڑا پن ہی ہونا تھا نا. کیوں ہاں جی، انہوں نے یہ بڑا پن نہیں دکھایا؟ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. 2030 تک جو انٹرنیشنل لیول پہ چیزیں سامنے آئی ہیں، پاکستان کے کوئی 3 حصے ہو جائیں گے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 10 سال نہیں، 5 سال میں انہوں نے بنا دینا، 6-7 سال میں. ہاں، وہ کیونکہ آج انہوں نے خود کہہ دیا کہ 10 سال اگر ملیں، 10 سال لگیں گے. پاکستان آگے ہوتے ہوئے 75 سال سے یہ کر نہیں سکے. تو بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے اچھے نپے تلے انداز میں بتا دیا کہ پاکستان میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کس کی باری ہوگی. آصف زرداری اور بلاول اور شہباز کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے روشنی ڈالی. کیونکہ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ کاش اگر یہ آزاد کو ساتھ ملا لیں، چاہے نواز شریف بنے چاہے بلاول بنے، لیکن اگر آزاد کو ملا کے اگر ملک کا ہی سوچ رہے ہیں تو پھر ان کو بھی لینا پڑے. کیا ایک آخری سیکنڈ سوال ہے ایک جی؟ چیز صرف بتا دیتا آپ کو نصیر صاحب. اصل میں جب تک یہ پارٹیاں اقتدار میں آتی رہیں گی، نسل در نسل انہی کے بچے جو ہیں وہ آگے آئیں گے. عوام جو ہے وہ اسی طرح غلامانہ زندگی گزارے گی، کیونکہ ہمارے جو عوام ہیں انہوں نے اتنی طاقت ان لوگوں کو دے دی ہے کہ یہ نکلنا بھی چاہیں تو اتنی آسانی سے نکل نہیں سکیں. جان نہیں چھوٹ سکتی ان کی. ہاں جی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو نوجوان نسل کو اگر آگے لاتے، عام آدمی کو آگے لے کے آتے، جس کو مسائل کا علم ہوتا. آپ نے مہنگائی کی بات کی تھی نا، جی عام جی. آدمی کو جو بازار جاتا ہے خریداری کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنے کی ہے نا. اب نواز شریف کو کیا پتا کہ یہ کتنے کی چیز ہے، مریم کو کیا پتا ہے، یہ زرداری کو کیا پتا ہے، یا فضل الرحمان کو کیا پتا ہے. جی تو عام آدمی کو یہ کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے، نہ ان کو تعلیم دیں گے، نہ ان کو یہ میڈیکل دیں گے. ان کو اسی حال میں رکھیں گے اور وہ بڑے خوش رہتے ہیں. کسی کو بریانی کی پلیٹ دے دی، کسی کو 2000 روپے دے دیا، کسی کو 100 روپے دے دیا، کسی کو 1000 دے دیا. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، یہ مارتے رہیں گے. اور ٹھیک. عام آدمی جو ہے وہ اسی طرح غریب سے غریب ہوتا جائے گا اور غربت کی چکی میں پیستا رہے گا. بہت شکریہ نصیر صاحب. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے مبارک جاوید صاحب، پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کر رہے تھے.